اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. کیا فرماتے ہیں؟ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین کی تخلیق اور آسمان کی تخلیق میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کی تبدیلیوں میں، زمین اور آسمان کی تخلیق میں، رات اور دن کی تبدیلیوں میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، لآیات نشانیاں ہیں، لأولی الالباب سمجھداروں کے لیے، عقل والوں کے لیے، ہوش والوں کے لیے، سمجھداروں کے لیے. اولی الالباب الذین، کون سمجھدار؟ الذین کون ہے؟ سمجھدار ہیں وہ لوگ، اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتا ہے، سمجھدار ہیں وہ لوگ. کون؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو اللہ کے ذکر میں سرشار رہتے ہیں. کیسے؟ چاہے کھڑے ہو، چاہے بیٹھے ہو، چاہے سوئے ہو. الذین یذکرون اللہ، یہ وہ پاکیزہ لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر میں ہم وقت لگے رہتے ہیں. یذکرون اللہ، جو اللہ کے ذکر میں لگے رہنے والے ہیں. جمع کا صیغہ ہے، واحد کا نہیں. یذکرون اللہ کیسے؟ چاہے جس حال میں ہو، قیاماً کھڑے ہو، قعوداً بیٹھے ہو، وعلی جنوبہم چاہے لیٹے. کون ہیں یہ لوگ؟ اولی الالباب، سمجھدار لوگ ہیں، پاگل اور بیوقوف لوگ ہیں. اولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ کرتے ہیں. آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کیا بیٹھے آنکھ کیے کہتے، کہاں سے ثابت ہے؟ ارے دیوانو، یتفکرون، فکر کا انداز کیسا ہے؟ فکر کی عالم کیسا ہے؟ ذرا فکر کے عالم میں بن کے بیٹھو، گوز بناؤ فکر کا، تم بتاؤ. وَيَتَفَكَّرُونَ، اور فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ کیا سوچتے ہیں؟ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں. ایک ذکر ہے اور ایک وہاں ذاکرین کی تعریف کی. یہ سمجھدار ایسے ہیں جو ذکر کرتے ہیں کھڑے سوئے بیٹھے جس حال میں بھی ہوں، اور فکر کرتے ہیں فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی تخلیق میں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کی تمام نعمتوں پر جب ان کی نظر جاتی ہے اور فکر کر کے دیکھتے ہیں تو کوئی چیز بھی باطل نہیں، ہر چیز انہیں عبرت دیتی ہے. ہر چیز کو یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہر شے میری عبرت کے لیے پیدا کی گئی. تو چلا اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، آپ نے کسی چیز کو بھی باطل نہیں پیدا فرمایا. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، تیری پاک ذات پاک ہے. سبحانک فقنا عذاب النار، تو تو مجھے جہنم سے بچا لینا. اے اللہ تو ہمیں جہنم سے بچا لینا. جی یہ وہ لوگ ہیں. کون ہیں؟ اولی الالباب. اولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہم سب کو جہنم سے بچا لے. اللہ ہمیں بھی اللہ جہنم سے بچائے. تو یہ فکر کرنے والے، یہ غور کرنے والے جب اللہ کی حیبت، اللہ کے جلال، اللہ کی تخلیقات پر غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز بھی باطل نہیں، ہم ہی کیوں باطل پیدا کیے گئے؟ آپ ہی باطل پیدا کیے، آپ کا کوئی کام نہیں. سب چیز میں تمام مخلوقات پر غور کرتے ہیں تو ہر چیز کام میں ہے. کوئی چیز بے کام دیکھا ہے؟ یہاں تک کہ آپ ذرات کو بے کام سمجھتے تھے، ذرات بھی غیر کام کے نہیں ہے. ان سے بھی ایٹمک انرجی پیدا کر کے پتہ نہیں کیا کچھ پیدا کیا جاتا ہے. جی کوئی چیز، کوئی شے بیکار نہیں. اور ان تمام اشیاء کا مالک بیکار ہوگا کیا؟ یہ تمام چیزیں کس کے لیے پیدا کی ہیں؟ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں سب غور کرو تو کس کے لیے ہیں؟ سورج کس کے لیے ہے؟ چاند چمکتا کس کے لیے ہے؟ رات اور دن کی تخلیق کس لیے؟ سورج کس لیے؟ زمین کس لیے؟ آسمان کس لیے؟ زمین کیوں بنایا اللہ نے؟ آسمان کس لیے بنایا؟ کس کے لیے بنایا؟ آپ کے لیے بنایا. اور آپ کو بیکار کھاؤ، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، کھاؤ پیو موج اڑاؤ. نہیں،
ساری چیزیں آپ کے لیے بنائی، پوری کائنات آپ کے لیے بنائی، اور آپ کو آرام سے خوب آرام کرنا، من چاہے جیسے چاہے بتا لے، نہیں؟ ان الدنیا خلقت لکم، سارا جہان ہم نے تمہارے لیے بنایا، اور یہ بات گواہ ہے، دلیل ہے، یہ دیکھو بجلی بھی تمہیں آرام دے رہی ہے، پنکھا تمہارے لیے چل رہا ہے، سورج تمہارے لیے نکلا، چاند تمہارے لیے نکلا، ساری چیزوں پر غور کرو تو ساری کی ساری چیزیں حضرت انسان کے لیے، اور حضرت انسان دیکھا کھائیں گے پیئیں گے موج کریں گے، جو ہمارے سینگ سمائے گی کریں گے، اس لیے کہ ہم ساری کائنات کے بادشاہ ہیں، نہیں؟ بادشاہ ہو، بندے نہیں ہو۔ ارے آگے آ جاؤ، ادھر آگے کیا کریں، جگہ سنگ ہے ہمارے پاس۔ ہاں، آپ بیکار پیدا کیے گئے، ساری چیزیں آپ کے لیے پیدا کی گئی، آپ ساری چیزوں پر راج کرنے کے لیے پیدا کیے گئے، نہیں؟ ان دنیا خلقت لکم، سارا جہان ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا، وانکم، اور تم خلقتم للآخرہ، تم کو ہم نے تو آخرت کے لیے پیدا کیا، لیکن افسوس آخرت کی فکر غائب، تمام چیزوں پر تصرف اور بادشاہت کر کے فخر گھمنڈی ہو کر فرعون بن گیا، نہیں؟ فرعون نے تمام چیزوں کو اپنے لیے دیکھا تھا، تمام چیزوں پر قابو کر کے چلانے لگا تھا انا ربکم الاعلی، اسے نہیں معلوم تھا اس کو، یہ جانتا تھا لیکن سرکش ہو گیا۔ آج ہمارے نفوس بھی تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں اور تمام چیزوں کو برت کر اپنے ہاتھوں میں لے کر پھر ویسے ہی چاہتے ہیں کہ فرعون کی طرح سے ہم بھی آزاد ہو جائیں۔ اللہ فرماتا ہے ان دنیا خلقت لکم، ہم نے ساری دنیا جہاں تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں بھی کسی کام کے لیے پیدا کیا۔ یہاں جب تمام چیزوں کی تخلیقات پر غور کرتا ہے انسان، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ جو فکر کرتے ہیں زمین اور آسمانوں کی تخلیق میں، تو چلا اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگارا تو نے ان میں سے کسی چیز کو بھی باطل و بیکار نہیں پیدا فرمایا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے ان میں سے کسی چیز کو بھی باطل نہیں پیدا فرمایا، سبحانک، پاک ہے تیری ذات، فقنا عذاب النار، اور تو مجھے جہنم سے بچا لے۔ کیوں جہنم سے بچنا چاہتے ہو؟ معلوم ہوتا ہے تم جس لیے پیدا کیے گئے تھے تم نے وہ کام نہیں کیا، مجرم ہو، مجرم ہی تو پناہ مانگتا ہے جیل سے، جی جس نے جرم نہ کیا ہو۔ یہ احساس ہونا فکر کے بعد، مراقبے کے بعد، غور کرنے کے بعد یہ احساس ہونا کہ ایک چونٹی بھی اپنے کام پر لگی ہے، ایک چونٹا بھی اپنے کام پر لگا ہے، دنیا کی تمام تخلیقات سب کام پہ لگی ہے اور سب ہمارے لیے لگی ہے۔ سمندر کا چیرا سینہ ہم چیرتے ہیں، فضاؤں میں ہم ان کے کلیجے پھاڑ کر چلتے ہیں، دنیا کے ایک ذرے سے لے کر اور تمام مخلوقات پر ہم بادشاہت کے ساتھ لگام لگا کر ساری دنیا کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر چلتے ہیں۔ آخر ہم بھی کسی کام کے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، کس کی؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اپنے پالنہار رب کی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے باپ دادا کو، تمہارے پہلوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرنے والے، تقوی والے، پرہیزگارے والی بن جاؤ۔ اے لوگوں عبادت کرو، پرستش کرو اپنے رب کی، اپنے پالنہار رب کی، جو تمہاری پرورش کرنے والا ہے، جو تمہیں کھلانے جلانے والا ہے، اس پالنہار رب کی پرستش کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا، تم سے پہلوں کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے۔ کیوں؟ تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے عشق اور محبت کرنے والے بن جاؤ۔ لعلکم تتقون، اب رب کی تفسیر اللہ خود بیان کرتا ہے، تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا، دیکھیے کیسا اچھا بیان اللہ کرتا ہے، الذی، میں اس کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ خلق السماوات والارض پر غور کرتا ہے انسان تو کیا پاتا ہے، خود ہی بتا دیتے ہیں کہ ہم نے کیوں زمین و آسمان کو بنایا، وہ فکر کی دعوت دے کر فکر کی لائن بھی بتاتے ہیں۔ الذی، وہ رب جو، الذی کے معنی جو کہتے ہیں، الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے اس زمین کو تمہارے لیے کیا بنایا؟
الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا، والسماء بنا، اور آسمان کو کیا بن گیا؟ ارے بنا کیا؟ زور سے بولو نا، مکان بن گیا ہے۔ بنیادی چیز انسان کے رہنے کے لیے کیا چاہیے تھی؟ مکان بن گیا۔ بڑے انجینئر لوگ بھی شاید اس میں بیٹھے ہیں، ذرا بتاؤ اتنی بڑی کوئی چھت بغیر پلر کی بنائی تھی؟ بن سکتی ہے کبھی؟ نہ اتنے بڑے گھر کا نقشہ ٹریس کر سکتے ہو، نہ اتنا بڑا فرش تم سارے جہان والے مل کے بچھا سکتے ہو، نہ اتنی بڑی چھت بغیر پلر کے تم قائم کر سکتے ہو۔ لیکن دیکھو سنا اس قوم و مکان کے انجینئر کو دیکھو، الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا، کیسا کر دیا؟ خود ہی فرماتے ہیں یا الذی، وہ تمہارا پالن ہار رب کیسا ہے کہ اس نے تمہاری بنیادی چیز مکان، کہتے ہیں نا روٹی کپڑا مکان ہمیں چاہیے، بنیادی چیز مسئلہ ہے، آج کہتے ہیں نا سیاست میں سب روٹی کپڑا مکان چاہیے، لیکن دیکھو تمہارا رب کیسا بناتا ہے تمہارے لیے، الذی مکان بنا دیا اس نے، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بنا وانزل من السماء ماء۔ اب کیا چاہیے؟ تو روٹی چاہیے نا، کھانا پینا چاہیے، تمہاری حکومتوں کو پانی صاف کرنا چاہیے، یہاں سے لانا چاہیے، مواصلات 3 ریال کی بوتل لانی چاہیے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وانزل من السماء، پانی برسا دیا، پینے کے لیے پانی مل جائے کافی ہے، لیکن نہیں، وہ رب خالی پانی پلا کے نہیں جلا جاتا۔ وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا، اللہ آسمان سے کیا برسا دیا؟ پانی، اور زمین سے پھل، کھائے لیے رزقا، کھانے کے لیے، روٹی کپڑا مکان سب ہو گیا، نہیں ہو گیا؟ اسی میں سن بھی پیدا ہوتا، نہیں پیدا ہوتا؟ پھلوں میں سے سن بھی ایک چیز، اس کو بن کر کپڑے بنا لیتے، نہیں بناتے؟ روٹی کپڑا مکان سب ہو گیا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، معلوم ہے یہ زمین آسمان کس کے لیے پیدا کیا گیا؟ آپ ہی کے لیے تو نا، کسی دوسرے کے لیے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ بات اللہ کے خوف، غیر کو خدا نہ بنا لینا، وہی ہے تمہارے لیے سب کرنے والا۔ بہرحال تو سوچیں، آپ دیکھیں کہ ساری چیزیں تو سب بنائی گئی کسی کام کے لیے، اور آپ، زمین بھی تمہارے لیے، آسمان بھی تمہارے لیے، سورج چاند بھی تمہارے لیے، زمین اور آسمان کے درمیان جتنی چیزیں سب تمہارے لیے، اور آپ کھانے پینے مستی کرنے کے لیے، جو آپ کا نفس ہے اس طرح کرنے کے لیے، بلکہ اللہ کے دین اور فکر کو بھی جیسے چاہیں اپنے نفس کے طور پر ویسے پیش کرنے کے لیے۔ اللہ ساری کائنات کے اوپر تصرف رکھنے والے اس حضرت انسان کو، جس کے لیے دنیا ساری کی ساری پیدا کی گئی ہو، صرف اس ساری کائنات کے بادشاہ کو بیکار نہیں پیدا کیا، تمہیں کسی کام کے لیے پیدا کیا گیا ہوگا۔ جب یہ لوگ غور کرتے ہیں، تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں، کائنات کی دیکھتے ہیں ہمارے لیے پیدا کی گئی ہے، تو یہ سمجھدار لوگوں کو عقل آتی ہے، سمجھ آتی ہے، یہ لگتا ہے جس لیے ہم پیدا کیے گئے تھے وہ کام ہوتا ہے۔ یہ سمجھدار لوگ رات دن کھڑے اٹھے بیٹھے ہر وقت اللہ کی یاد میں لگے، ہم وقت اللہ کی تمام تخلیقات پر غور اور مراقبہ کرتے ہیں، اس کے بعد بھی ان کے اندر خوف تقوی ایسا پیدا ہوتا ہے کہ ڈر جاتے ہیں، چلا اٹھتے ہیں، سبحانک مولا تیری ذات پاک ہے، ما خلقت ھذا باطلا، ارے ان تمام کائنات کو باطل نہیں پیدا کیا، مجھے بھی تو نے بیکار نہیں پیدا کیا، لیکن کسی کار سے پیدا کیا، معلوم ہوتا ہے اس کار سے میں بیکار ہوں، فقنا عذاب النار، بس مجھے جہنم سے بچا لے۔ کسی کی بیکار چیزوں کی جگہ کہاں ہوتی ہے؟ تمہارے گھر میں جو بیکار چیزیں تھے کہاں ڈالتے ہو بھائی؟ کچرا کہاں ڈالتے ہو؟ بولو نا، کچرا کہیں ڈالتے ہو نا، کچرا خانے میں ڈال دیتے ہو جی، بلب جل رہا ہے فیوز ہو جائے گا، کہاں ڈالیں گے لے جا کے؟ کچرے خانے میں ڈالیں۔ جتنی بیکار چیزیں ہیں جو کام کی نہیں رہتی، کام نہیں کرتی، کچرا خانے میں ڈالتے ہیں، اگر آپ بھی بے کام ہو جائیں گے تو کہاں ڈالے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ایک کچرا خانہ ہے، اس کا نام کیا ہے بتا سکتے ہو؟ اسی لیے وہ چلا رہا ہے، کیا چلاتا ہے؟
ما خلقت هذا باطلا سبحانک، پاک ہے تیری ذات، فقنا عذاب النار، مجھے اس کچرے خانے سے بچا لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تیری تمام کائنات کی چیز بیکار نہیں ہے، میں بیکار ہوں تو لگتا ہے مجھے وہ کچرے خانے میں جانا پڑے گا، مجھے جہنم سے بچا لے۔ کسی کام سے تمہیں پیدا کیا، کسی مقصد سے پیدا کیا، اور وہ مقصد خود اس سے پہلے بتاتے ہیں کہ جو مقصد کے سمجھنے والے ہیں وہی سمجھدار ہوں گے، کہ بیوقوف سمجھے گا مطلب کو کہ سمجھدار، اس لیے آپ سے پہلے فرما چکے اولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ سمجھدار وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں۔ کب؟ صبح شام، رات دن، مغرب بعد عشاء، ہم وقت لگے رہتے ہیں، جس حال میں ہوتے ہیں ذکر میں لگے رہتے ہیں، جس حال میں ہوتے ہیں تو لگے رہتے ہیں۔ خود ہی فرماتے ہیں قیامم، چاہے قیام میں ہوں، قعودا بیٹھے ہوں، وعلی جنوبہم یا کروٹ میں ہو، لیٹے ہوئے، جس حال میں ہوتے ہیں اللہ کی یاد میں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، فکر میں لگے رہتے ہیں، غور کرتے رہتے ہیں، کس بات پر؟ فی خلق السماوات والارض ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور جب سمجھ آتی ہے تو چلا پڑتے ہیں، اے اللہ ما خلقت ھذا باطلا، اس پوری کائنات میں سے کسی چیز کو بھی تو نے باطل نہیں پیدا فرمایا، مجھے بھی کسی کام کے لیے پیدا فرمایا تھا، اپنی یاد، اپنی عشق اور محبت کے لیے پیدا فرمایا تھا، لگتا ہے میں نے وہ کام نہیں کیا، میں نے وہ کام، اس کام کی دعوت تمہیں کس طرح سے دی گئی، کس بات سے دی گئی؟ اللہ کے حبیب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اولی الالباب سمجھداروں کے امام ہیں، وہ آ کر اس کام کی دعوت دیتے ہیں، اور اس کام کی دعوت کس طرح دیا انہوں نے، کس بات سے دیا ذرا بتاؤ نا؟ ایمان سے دیا نا؟ کس بات سے دیا؟ ایمان سے دیا۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان سے دیا تو ایمان کہاں رکھے ہو؟ کہیں رکھے ہو؟ اس تھیلی میں جیب میں سے نکالو تو دکھاؤ ان کو، ہر کہیں ہے؟ ایمان دے گئے، بازار سے خرید کے لائے ہو، جیب میں کہیں ہے بھائی، تھیلے ویلے میں کچھ ہے کہیں، پیکٹ ویکٹ میں ہاتھ میں لیے ہو، کہ داڑھی میں ہے، کہ پیٹ میں کہیں ہے تمہارے، کرتے کے جیب میں ہے، کہ پاجامے کے جیب میں ہے، کہ توپ کی جیب میں ہے، کہ عقال اور مال ٹوپی کے اندر کہاں ہے؟ کہیں ہے؟ ایمان کے بسنے کی بھی جگہ ہے نہیں؟ دینار جیب میں ہوں گے، گھڑی ہاتھ میں ہوگی، کپڑا جسم کے اوپر ہوگا، کھانا پیٹ میں کھایا ہوگا، جی پیشاب مسانے میں ہوگا، پیخانہ رکتم میں ہوگا، جی خون رگوں میں ہوگا، ایمان کہاں ہوگا؟ ایمان بھی کہیں ہوگا، کہاں ہوگا؟ دل، ایمان کے بسنے کی جگہ۔ اور ایمان کیا بتایا گیا؟ کیا بتایا دل میں؟ اللہ کی ذات ایک نہیں، اللہ کی ذات تو ہے ہی ہے، اس کے آپ کو کہنے سے کیا بات؟ ایسا تو نہیں، اللہ کی ذات ایک ہے ہی نہیں، کیا کہلایا گیا آپ سے؟ ارے پڑھ دو نا کلمہ، پڑھ دو تو سب مسلمان نہیں، سب لوگ لا الہ الا اللہ۔ اس کا ترجمہ اللہ کی ذات ایک نہیں بلکہ اللہ کے سوا کوئی، اس بات کو کہاں رکھ لینا؟ دل۔ اور دل میں اگر اللہ کے سوا بہت سے لوگ ہوں تو، اگر دل میں اللہ کے سوا کچھ اور بھی ہو تو اللہ جائیں گے اس گھر میں؟ کیا آپ جاتے کسی گھر میں جس گھر میں کوئی دوسرا بھی ہو؟ نہیں جاتے۔ اللہ کو غیرت ہے اس قلب سے، اس مقام سے جہاں اس کا غیر ہو۔ کیا اسلام میں شرک بھی ہے کیا؟ خالی زبان چلا دو گے کھڑے ہو کے منبر پر، مسلمان سمجھے جاؤ گے، داڑھی ناپ تک لاؤ گے، مسلمان سمجھے جاؤ گے، تو بہت نیچے تک پیجامہ کرتا پہن لو گے، مسلمان سمجھے جاؤ گے۔ ایمان کہاں ہوتا؟ ایمان کہاں؟ تمہیں نے بتایا، میں تو نہیں کچھ کہہ رہا ہوں، کہاں ہوتا ہے بھائی؟ اور دل جگہ ہے، محبتوں کی آماج گاہ ہے، دل ہی ہے محبتوں کا خزینہ۔ محبت کس سے کرتے ہیں تمہیں بتا دو، آپ ہی بولتے جاؤ۔ اگر دل سے آدمی محبت نہ کرے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ارے تمہاری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ دل میں کچھ اور، زبان پہ کچھ اور، کیا کہتے ہو بھائی؟ اللہ اللہ اللہ۔
آپ ہی سب فتوے دیتے جاؤ، ہم نہ کچھ کہیں گے۔ آج مفتی بحرین کی یہ مجلس ہے۔ ہاں؟ اگر کسی کوئی دوست ہے آپ کا وعدے کرتا ہے میں تجھے بہت محبت کرتا ہوں، تو میرا دوست ہے، تو میرا بھائی ہے، آپ کی بیوی محترمہ بہت آپ سے محبت کے وعدے کرتی ہے، میرے دل میں تیری محبت ہے، تو کہیں اور شناسائی کرتی ہو، آپ اپنی بیوی سے بہت وعدے کرتے ہو، آپ کہیں اور شناسائی کرتے ہو، آپ کا دوست آپ سے بہت محبت کی باتیں کرتا لیکن وہ زبان سے ہو دل میں نہ ہو، تو کیا کہو گے بتاؤ؟ ایماندار کہو گے اسے؟ کبھی بخشو گے ایمان سے؟ زبان سے تو لا الہ ہو، لا الہ کی تقریر ہو، لا الہ الا اللہ کی دعوت ہو، لا الہ الا اللہ کی پکار ہو، لیکن آپ ہی کہتے ہو اس سے بچنے کی جگہ کہاں ہے؟ اور قلب ہی آپ کہتے ہو کسی کی بھی محبت کی جگہ کہاں ہے؟ بیوی سے محبت کرتے ہیں تو کس سے کرتے ہیں؟ کون سی چیز سے کرتے ہیں؟ کہیں گے کیا کہیں گے اس سے؟ محترمہ ہم آپ سے دل سے محبت کرتے ہیں۔ اپنے دوست سے کیا کہیں گے آپ؟ جی اگر پیسوں سے جو آپ کے دینار جیب میں ہے دل سے محبت نہ ہو تو کہاں چلے جائیں گے؟ ارے بولو نا، کتنے چلے جائیں گے؟ جی کوئی بھی نکال لے گا۔ دل سے محبت ہے اس لیے ہم وقت اسی طرف نکاح کہیں گڑبڑ نہ ہونے پاؤ۔ جی نہیں، بیٹے سے کس چیز سے محبت کرتے ہیں؟ دل سے۔ یہ بتاؤ کتنی دل سے کتنی چیزوں کی محبت کرتے ہو، پھر اسی دل سے اللہ کی بھی محبت کرتے ہو؟ بڑا مشکل ہوا۔ کتنے شرک ہے، کتنے خدا ہوئے بھائی، کتنے محبت والے ہوئے اور کتنی محبتیں ہو گئی۔ جی پھر اسی میں خدا بھی شریک۔ بخاری کی حدیث سنو، پڑھ لینا جا کر۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس قلب کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی غیر اللہ کی محبت ہوگی، اس قلب کے اندر ہرگز ایمان داخل ہی نہ ہوگا۔ تو رہا زبان پر، رہی داڑھی میں، رہی منبر پر، رہی تقریر میں، ایمان کہاں گیا؟ ہم بخاری کی حدیث پڑھ رہے ہیں، تو کل بھی بخاری کی حدیث سنا، کل تھے کہ نہیں تھا؟ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی غیر کی محبت اگر کسی قلب میں ہے غیر اللہ کی، تو اس قلب میں ایمان کیا ہوگا؟ یہ جس کا نام لے رہے ہو، جس کی محبت کا، وہی فرما رہے ہیں، میں نہیں فرما رہا۔ حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، بخاری میں ہے، مشکات میں ہے،